بازار کو جا رہا ہوں ان کو بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے. وقولوا قولا سدیدا، خلیفہ وقت، مسلمانوں کے امیر، آپ پہ پوری سیاست کی ڈور ہے، پوری حکومت کی ڈور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، لیکن زبان پر وقولوا قولا سدیدا ہے. میں چادریں لے کر بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. وقولوا قولا سدیدا، یہ نہیں سمجھا ابو خطاب رضی اللہ عنہ ہے کہ اگر عمر کے سامنے بول دوں رضی اللہ عنہ کہ چادریں بیچنے جا رہا ہوں تو لوگ سمجھیں گے میرا گھر بار کیسے چلتا ہے. اپنی عزت کی فکر نہیں کیے کہ خلیفہ وقت کے جو سو بیچنے بازار میں سامان جا رہے ہیں. وقولوا قولا سدیدا، سچی کھری بات کہہ دو. اگر تم خلیفہ کے مقام پر بھی فائز ہو جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، تمہاری زبان سے سچائی اور کھری کھری سیدھی سیدھی بات نکلے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سن کر فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، اجی آپ کے کندھوں پر تو اس وقت ساری امت کا بوجھ ہے، یہ چادروں کا بوجھ اتار دیجئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر چادریں بیچنے نہ جاؤں گا تو گھر والوں کو کیسے کھلاؤں گا. وقولوا قولا سدیدا، اس کے بعد آپ کے لیے بیت المال سے تنخواہ جو سو مقرر کر دی گئی. وقولوا قولا سدیدا، آپ کیسے بھی بلند ترین مقام پہ ہوں گے، زبان سے سچائی نکلنی چاہیے. اگر سچائی آپ کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے، عہدے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو سمجھیے آپ کے اندر سے اللہ کا خوف چلا گیا. ترقی دکھے گی آپ کو، لوگوں میں عزت دکھے گی، لیکن سینے میں اللہ کا خوف نہیں ہے، زبان پہ وقولوا قولا سدیدا نہیں ہے، زندگی کا مزہ نہیں ہے. وقولوا قولا سدیدا کی اور ایک مثال دیکھیے، انتہا ہے وقولوا قولا سدیدا کی مثال. خاتون کی مثال ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ. آپ کو، آپ کے شوہر کو، آپ کے بیٹے کو دشمن گھیر لیتے ہیں کہ مکے میں دین اسلام قبول کیے ہیں، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، دشمن سامنے ہے، ابو جہل سامنے ہے، ہاتھ میں نیزے ہیں کہ شاید قتل کرنے والے ہیں، تکلیفیں جاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ کر کہتے ہیں اے آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. سمیہ رضی اللہ عنہ بوڑھیا، کچھ ضعیف عمر کو آپ پہنچ چکی تھی، سامنے ابو جہل ہے، دشمن قریش کے لوگ ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں، آپ کے سر پہ موت کھڑی ہے. لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ اس سچویشن میں، ویسے موقع پر جو وقولوا قولا سدیدا کی مثال دی ہے، اللہ کی قسم ہے قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے بڑی بہترین سچائی کی مثال آپ نے دی ہے. دشمن سامنے ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وقولوا قولا سدیدا کی ایسی مثال سمیہ رضی اللہ عنہ نے دی، اپنی زبان سے کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجی تمہارے دین میں جو لطف ہے دنیا کے کوئی دین میں ایسا لطف نہیں، تمہارے طریقے میں جو لطف ہے دنیا کے کوئی طریقے میں ایسا لطف نہیں، دین اسلام میں جو لطف ہے دنیا کے کوئی دین میں ایسا لطف نہیں. یہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات، دشمن سامنے ہے لیکن ڈنکے کی چوٹ پر آپ نے سچی بات کہی. یہ کہنا ہی تھا کہ ظالم نے نیزہ لے کر آپ کی شرنگاہ میں پرا دیا اور آپ شہید ہو گئی اسی وقت. وقولوا قولا سدیدا، اگر دشمن تمہارے سر پر بھی کھڑا ہو، وقولوا قولا سدیدا، تمہاری زبان سے سچائی نکلے، تمہاری زبان سے کھری کھری بات نکلے. یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں. وقولوا قولا سدیدا، سچی اور کھری بات کہو. ہم میں سے زندگی میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، ہر عمل بآسانی سے ہو جائے، ہر عمل شریعت کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کے لیے ایک فارمولا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ فارمولا دے دیا. وہ فارمولا یہی ہے وقولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سچی اور کھری بات کہو. یہ ایک ایسا فارمولا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں
یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. دیکھو اگر تم سچی سچی بات کہو گے, کھری کھری سیدھی سیدھی بات کہہ دو گے اور اللہ کا خوف کرو گے, یصلح لکم اعمالکم, تو اللہ تمہارے سارے عملوں کو سدھار دے گا, تمہارے عملوں کی اصلاح فرما دے گا, ہر عمل میں تمہاری رہنمائی فرمائے گا, ہر کام میں تم کو دین اسلام کی رہنمائی فرمائے گا, تم کو تقوی عنایت کرتے جائے گا. جہاں تم جاؤ گے اللہ تو اس کا خوف تمہارے اندر ڈالتے رہے گا, اور تمہارے اندر جب سچی کھری کہنے کی بات آئے گی اللہ کا خوف پیدا ہوتے رہے گا اور اللہ تمہارے عملوں کی اصلاح کرتے رہے گا. تم شادی کرو گے تو اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا کہ ایسا نہیں ایسا کرو. تم جو کچھ معاملات کرو گے اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے گا, جس کے ذریعے تم جو سو دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کے لیے آگے کوشاں ہو جاؤ گے. یصلح لکم اعمالکم, اللہ تمہارے عملوں کو سدھار دے گا. پھر اس کے بعد ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور سن لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, سب سے بڑی کامیابی ہے. فقد فاز فوزا عظیما, اللہ کی اطاعت کر لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل لو, آپ کی احادیث پر چلو, جیسا کہ آپ نے قرآن پر عمل کرنا سکھایا ہے ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق قرآن پر چلیں, قرآن پر عمل کریں, تبھی یہی فقد فاز فوزا عظیما, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اللہ کا ڈر وقول قولا سدیدا ایک ایسا ٹول ہے, ایسا فارمولا ہے جس پہ ہم زبردست جم کر اگر عمل کریں انشاءاللہ تو ہمارے دوسرے عملوں کو اللہ درست کر دے گا اور گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. سب سے خاص بات یہی ہے, جنت میں جانے کے لیے سب سے اہم ضرورت یہی ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے. تو اللہ کا ڈر پیدا کرو, زبان سے سچی بات کہو, عمل درست ہو جائیں گے, گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد زندگی کا ہر کام اطیع اللہ میں گزارو, اطیع الرسول میں گزارو. کیوں؟ فقد فاز فوزا عظیما, کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سامعین حضرات, آج آپ کے سامنے اس پروگرام کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم نصیحتیں جو آپ اکثر خطبہ میں کیا کرتے تھے, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اور 71 آپ کے سامنے رسو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تلاوت کر اسے نصیحت کیا کرتا تھا. تو سب سے پہلی نصیحت جو چاروں آیتیں دیتے ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے تھے, یہی آتی ہے واتقوا اللہ, اللہ کا ڈر. پر کیسے؟ ویسے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ پینے سے جو ڈر گئے, ویسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لذیذ کھانوں کو دیکھ کر اللہ کا خوف آپ کے اندر آ گیا. اللہ پھر اس کے بعد دوسری آیت نصیحت دیتی ہے واتقوا اللہ, رشتہ داریوں کو مت توڑو. اللہ کا خوف اڑ گیا, ہر رشتوں کو آپ توڑنے کے لیے نکل جائیں گے. اللہ کا خوف کرو, رشتوں کو توڑنے سے بچو, رشتوں کو جوڑو. ایسا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا رشتے کو مضبوط کیا. اور اس کے بعد تیسری آیت نصیحت دیتی ہے واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, سچی کھری بات کہو, جو ہے جو نہیں ہے نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ فارمولا ہم اپنا لیں گے, اللہ کا خوف, رشتوں کو مت توڑو اور وقولوا قولا سدیدا, تو اللہ ہمارے عملوں کو درست کر دے گا اور ہمارے گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد اطیع اللہ اطیع رسول میں انشاءاللہ زندگی گزرے گی, اور گزارنا ہی چاہیے. اس لیے فقد فاز فوزا عظیما, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام کو بخش دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من هو الله الذي لا إله إلا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار